اے دلاں نو اپنے نور دے نال منور کر، اے دلاں تے خودی دے زنگ اتار، اے دلاں نو اپنی یاد دے نال مطمئن اور مسرور کر، ایک نظر کرم دی فرما، ساڈے ستے دلاں نو بیدار کر، ساڈے موئے دلاں نو زندہ کر، یا اللہ ساڈے دلاں دی آنکھیں کھول دے تاکہ تیرے کلام کو پڑھیے، سوچیے اور عمل کریے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 59ویں مجلس جمعہ 9 رجب المجلد 645 ہجری مدرسہ معمورہ بغداد۔ فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سے کچھ تقریر کے بعد فرمایا طمع والے باعث کا بعض لرزہ اور روح رعایت سے خالی نہیں ہوا کرتا، حق گوئی اس سے ناممکن ہے، اس کا بعض خالی پوسٹ ہوتا ہے جس میں مغز نہ ہو اور صورت بلا معنی۔ طمع والا شخص لفظ طمع کی طرح نفع سے خالی ہے، کیونکہ طمع کے تینوں حروف طا میم عین نقطوں سے خالی ہیں۔ اے بندگان خدا سچے بنو کہ فلاح پاؤ، سچے کی ہمت آسمان تک بلند ہوتی ہے۔ اس کو کسی کا یہ کہنا کہ اللہ پاک اپنی منشا پوری کرنے پر قادر ہے، اور یہ کہنا کہ جب وہ تم سے کوئی کام لینا چاہے گا تو خود اس کے لیے تجھے تیار کر دے گا، پھر اپنی کوشش بیکار ہے، اس کے لیے مضر ہوتا ہے، کیونکہ اس مضمون کا مصداق احکام قضاء و قدر ہے، نہ کہ تعمیل فرائض۔ یہ کلام نکلا تو بے ادب کی طرف سے کہ اس کے مصداق بدل کر قالی و عملی اختیار کی، مگر یہی اس کا سچا جواب ہے۔ کیونکہ تیری تقدیر میں جہنم لکھی تھی، لہذا تیری قالی اور بے عملی ذوق میں آئی۔ تمہاری بدحالیاں مجھ کو بلواتی ہیں کہ نصیحت پر مجبور ہوتا ہوں، اور تمہارا کذب مجھ کو چپ کرا دیتا ہے کہ جھوٹے کو بات سنانا بے سود ہے۔ میں تمہاری خریداری کی مقدار پر بیچتا ہوں کہ جتنا لوگے اتنا دوں گا۔ عزیز من، اگر تیرے پاس علم کا ثمرہ اور برکت ہوتی تو اپنے نفس کی لذات و خواہشات میں تو دولت مندوں کے دروازوں کی طرف نہ لپکتا، کہ عالم کے وہ پاؤں ہی نہیں ہوتے جن سے مخلوق کے دروازوں کی طرف لپکے۔ اور ظاہر کے وہ ہاتھ ہی نہیں ہوتے جن سے لوگوں سے مال لے، اور محب خدا کی وہ آنکھیں نہیں ہوتی جن سے غیر اللہ کو دیکھے۔ محب صادق اگر ساری مخلوق سے بھی ملاقات کرے تو ان کی طرف نگاہ کرنا اس کو شیریں معلوم نہ ہو، وہ اپنے محبوب کے سوا سب کی طرف نظر ہی نہیں ڈالتا، نہ اس کے چہرہ کی آنکھوں میں دنیا بوقت ہوتی ہے، اور نہ اس کے دل کی آنکھوں میں آخرت بڑی دکھائی دیتی ہے، اور نہ اس کے باطن کی آنکھوں میں مولا کے سوا کوئی چیز وقی نظر آتی ہے۔ عقل مند بنو، تمہاری عادت کچھ بھی نہیں، اکثر تم میں چیخنے چلانے والے وائزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ بتیرے وائزوں کا آواز زبانوں سے ہوتا ہے، قلوب سے نہیں ہوتا۔ منافق کی چیخوں پکار زبان اور سر سے ہوتی ہے، اور سچے وائز کی پکار اس کے دل اور باطن سے ہوتی ہے۔
اس کا قلب حق تعالیٰ کے دروازہ پر ہوتا ہے اور اس کا باطن اللہ کی حضوری میں، وہ ہمیشہ دروازہ پر چیختا رہتا ہے یہاں تک کہ گھر میں داخل ہو جائے گا، ورنہ تو اپنے جملہ حالات میں جھوٹا ہے۔ تو خود ہی دروازہ خدا بندی کے راستہ سے واقف نہیں ہے، دوسرے کی رہبری کیسے کرے گا؟ تو خود اندھا ہے کہ دوسرے کا ہاتھ کیسے تھامے گا؟ تیری ہوا و طبیعت اور مطابعت نفس اور حب دنیا اور ریاست و شہوات نے تجھ کو اندھا بنا دیا ہے۔ میری طرف آ کے جب تک معصیتیں کل تک نہ پہنچیں اور بدل پر ہی نہیں تو اسرار برگناہ کہا جائے گا، تو پابند معصیت رہے گا، مگر پھر اسرار قلب کی طرف منتقل ہوگا اور کفر بن جائے گا۔ جس بندہ کی اطاعت و بندگی اللہ تعالیٰ کے لیے متحقق ہو جاتی ہے وہ اس کی بات سن سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے ان 70 آدمیوں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد آپ نے ان 70 آدمیوں کا ذکر فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کلام الہی سننے کے لیے منتخب ہوئے تھے، اور فرمایا کہ جب ان سے حق تعالیٰ نے خطاب فرمایا تو وہ سب بے ہوش ہو کر گر پڑے، صرف موسیٰ علیہ السلام باقی رہ گئے۔ اور جب اللہ نے ان کو زندہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کلام الہی سننے کی ہم میں طاقت نہیں، لہذا آپ ہمارے اور خدا کے درمیان واسطہ بن جائیے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور وہ ترجمان بن کر ان لوگوں کو سناتے اور اس کا ارشاد ان پر دہراتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کی قدرت صرف ان کے قوت ایمانی اور طاعت و بندگی کے محقق ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ وہ 70 ہمراہی ان کے سننے پر قادر نہ ہوئے باوجہ اپنے ضعف ایمان کے۔ بس اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی توریت پر لائے ہوئے احکام کو مانتے اور امر و نہی میں ان کی اطاعت کرتے اور باادب رہتے اور اس کہنے کی ضرورت نہ کرتے کہ جب تک ہم سے اللہ باتیں نہ کرے گا اس وقت تک ہمیں یقین نہ آئے گا، تو وہ بھی کلام الہی ضرور سنتے۔ نیز آپ نے فرمایا میں ہر جھوٹے منافق دجال پر مسلط کیا گیا، حق تعالیٰ کے ہر نافرمان پر مسلط کیا گیا، تو اس میں سب کا بڑا ابلیس اور سب میں چھوٹا فاسق ہے۔ میں ہر گمراہ اور گمراہ کنندہ اور باطل کی طرف بلانے والے سے برسر جنگ ہوں اور اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ سے مدد چاہ رہا ہوں کہ علو و عظمت والے خدا کے سوا نہ کسی میں طاقت ہے نہ زور۔ تیرے قلب میں نفاق جم گیا ہے، تجھ کو اسلام اور توبہ اور قطع ریا کی حاجت ہے۔ میں جس حالت کا ہوں اگر وہ اللہ کی طرف سے ہے تو ان قریب وہ کثیر اور طویل و عظیم بنے گا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا اور اپنے بازوؤں سے مخلوق کی چھتوں پر پرواز کر کے ان کے گھروں میں داخل ہو جائے گا اور لوگ اس کو اپنی آنکھوں اور دلوں سے دیکھ لیں گے۔ اور اگر یہ میرے نفس و ہوا اور طبیعت و شیطان اور باطل کی طرف سے ہے تو اس پر پھٹکار اور لعنت اور وہ عنقریب ذلیل اور معدوم ہو جائے گا اور متغیر و پارا پارا ہو کر تمام ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جھوٹے کی تائید اور منافق کی مدد نہیں کرتا اور منکر کو کچھ نہیں دیتا اور ناشکرے کو ترقی نہیں بخشتا۔ جس کسی کے بھی نفس میں نفاق کا کچھ خیال ہوگا اس سے کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔
بلکہ اس کا نفاق اس کے دین کے جل جانے کا سبب ہوگا۔ اے مریدو، میں بولنے لگا تو تم بھاگ رہے ہو اور عمل نہیں کرتے۔ میرا نام سارے ملکوں میں گونگا تھا، میں دیوانہ اور گنگا بے زبان بنا رہتا تھا، مگر یہ مجھ کو راس نہ آیا، اور تقدیر نے مجھے تمہاری طرف نکالا، اور میں تو گمنامی کے تہہ خانوں میں تھا، مگر مقدر نے مجھ کو باہر نکالا اور مسند پر بٹھایا۔ جھوٹ مت بول، تیرے دو دل نہیں بلکہ دل تو ایک ہی ہے۔ جس چیز سے بھی وہ لبریز ہو گیا، دوسری شے کی اس میں گنجائش نہ رہے گی۔ اب تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی شخص کے لیے اس کے پیٹ میں دو دل نہیں بنائے۔ ایک دل خالق اور مخلوق دونوں سے محبت کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک قلب میں دنیا بھی ہو اور آخرت بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، قلب خالق کے لیے اور منہ مخلوق کی طرف تو یہ ہو سکتا ہے۔ مخلوق کی مسلطوں اور ان پر شفقت کی خاطر ان کی طرف توجہ بے شک جائے۔ خدا سے ناواقف شخص ریا اور اتفاق برتا کرتا ہے اور اس کے واقف ایسا نہیں کیا کرتا ہے۔ احمق شخص اللہ کی نافرمانی کیا کرتا ہے اور آخر اس کی اطاعت کیا کرتا ہے۔ دنیا جمع کرنے کا حریص ریا و نفاق برتتا، اور جس کی آرزو کوتا ہو جاتی ہے وہ ایسا نہیں کرتا۔ مومن ادائے فرائض سے اللہ تعالیٰ کا مقرر اور نوافل سے اس کا محبوب بنتا رہتا ہے، اور اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جن کے لیے نوافل کا وجود ہی نہیں، بلکہ وہ فرائض ادا کرتے پھر نوافل پڑھتے اور یوں کہتے ہیں کہ یہ بھی ہم پر فرض ہی ہے، کیونکہ ہم کو ان کے ادا کرنے کی قدرت دی گئی ہے، اور عمر بھر عبادت میں مشغول رہنا ہم پر فرض ہے، غرض وہ کسی نفل کو بھی اپنے لیے نفل نہیں سمجھتے۔ اور یہ اللہ کے لیے ایک غیبی تنبیہ کنندہ ہوتا ہے جو ان کو متنبع کرتا اور معلم ہوتا ہے جو ان کو تعلیم دیتا، اور اب تعالیٰ ان کے لیے جملہ اسباب تعلیم مہیا فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اگر پہاڑ کی چوٹی پر بھی ہوگا تو حق تعالیٰ اس کے لیے عالم مقرر فرمائے گا جو اس کو تعلیم دیا۔ صالحین کی باتیں مستعار نہ لے کہ ان کو زبان سے نکالے اور ان کے اپنا ذاتی ہونے کا دعویٰ کرے، کیونکہ عادیت چھپی نہیں جاتی۔ اپنے مال کا لباس پہن نہ کہ مانگا ہوا، روئی اپنے ہاتھ سے بو، اس کو اپنے ہاتھ سے پانی دے اور کوشش سے اس کو دھو، پھر بن اور سیکھ اور پہن۔ دوسرے کے مال اور کپڑوں پر مت اترا۔ السلام علیکم۔ جب تو دوسروں کے کلمات اثر کرے اور اپنا ہونے کا مدعی بن کر ان کو بیان کرے گا تو صالحین کے قلوب تجھ سے نفرت کرے گے۔ جب تیرے لیے فعل نہ ہو تو قول بھی نہ ہونا چاہیے، ورنہ نفاق ہوگا۔ ہر کام کا تعلق عمل سے ہے۔ اب تعالیٰ فرماتا ہے کہ داخل ہو جنت میں سبب ان اعمال کے جن کو تم کیا کرتے تھے۔ معرفت الہی حاصل کرنے میں کوشش کرو کہ معرفت نام ہے اللہ کے ساتھ مخلوق سے فنا اور غائب اور اس کی مجوزہ تقدیر اور قدرت و علم کے ساتھ قائم رہنے کا، اور اس کے افعال و مقدرات میں پوری فنائیت کا تیرا کلام تیرے قلب کی حالت پر دلالت کرے گا۔ زبان چونکہ قلب کی ترجمان ہے، لہذا جب قلب حق و باطل سے مخلوط ہوگا تو کبھی کلام صحیح ہوگا اور کبھی باطل، کبھی اس کی اصل حالت پر ادا نہ کر سکے گا اور کبھی ادا کر سکے گا، اور جب اس کا خلط ملط جاتا رہے گا تو زبان بھی درست ہو جائے گی۔ جب اس سے شرک ظاہر ہو جائے گا تو زبان ٹھیک ہو جائے گی۔
اور جب اس میں پابندی مخلوق کا شرک ہوگا تو تغیر و تبدل کرے گی اور ٹھوکر کھائے گی اور جھوٹ بولے گی۔ کوئی واحد اپنے دل سے بات کرتا ہے اور کوئی اپنے باطن سے بات کرتا ہے، اور کوئی ہے جو اپنے نفس و ہوا اور شیطان و عادت سے بات کرتا ہے۔ یا اللہ ہم کو مومن بنا اور منافق نہ بنا۔ جب ایک کی محبت اور دوسرے کا بغض واقع ہو تو اپنے نفس اور طبیعت سے نہ اس کو محبوب بنا اور نہ اس سے بغض رکھ، بلکہ ان دونوں کو قرآن و حدیث پر پیش کر، پھر اگر وہ دونوں تیری محبت والی شے کے موافق ہوں اس کی محبت پر قائم رہے، اور مخالف ہوں اس کی محبت سے باز آ۔ اس طرح اگر وہ بغض والی شے کے موافق ہوں تو اس کے بغض سے رجوع کر، اور اگر مخالف رہے تو اس کے بغض پر قائم رہے، اور اگر اس سے تجھ کو وہ قناعت اور وضاحت حاصل نہ ہو تو صدیقین کے قلوب کی طرف رجوع کر اور ان سے حب و بغض کی بابت دریافت کر، ان کے قلوب کی طرف رجوع کر کہ وہی صحیح ہے، کیونکہ قلب جب صحیح ہو جاتا ہے تو ہر چیز سے زیادہ اللہ کے قریب اور مراد خدا بندی سے بآسانی مطلع ہوتا ہے۔ قلب جب قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے تو خود پاتا ہے، اور جب خود پاتا ہے تو واقف و آگاہ مان جاتا ہے کہ کیا اس کے لیے مفید ہے اور کیا مضر ہے، کون بات اللہ واسطے ہے اور کون بات غیر اللہ کے واسطے، اور کون سی چیز حق کی ہے اور کون سی چیز باطل کی۔ جبکہ مومن کو وہ نور حاصل ہوتا ہے جس سے وہ حق و باطل دیکھتا ہے، تو صدیق اور مقرب کے لیے کیوں حاصل نہ ہوگا۔ مومن کے لیے ایک باطنی نور ہوتا ہے جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، اور اس لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نگاہ سے بتایا اور فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ نور الہی سے دیکھا کرتا ہے، اور عارف مقرب کو ایک نور اور بھی عطا کیا جاتا ہے جس سے وہ اپنے رب کے ساتھ اپنا قرب اور اپنے قلب کے ساتھ اپنے رب کا قرب دیکھا کرتا ہے۔ وہ ملائکہ اور انبیاء کی روحیں اور صدیقین کے قلوب اور ارواح کو دیکھتا ہے، ان کے احوال و مقامات کو دیکھتا ہے۔ یہ سب اس کے سویدہ قلب اور صفائی باطن میں ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت اپنے رب کی معیت میں بشاش رہتا ہے۔ وہ واسطہ ہوتا ہے اللہ سے لیتا اور مخلوق پر بکھیرتا ہے۔ ان میں بعض زبان اور قلب دونوں کے عالم ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کا قلب عالم ہوتا ہے مگر زبان ہوتی ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ زبان کا طرار اور قلب کا گونگا ہوتا ہے، اس کا سارا علم صرف زبان میں ہوتا ہے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خوفناک شخص جس کا مجھ کو اپنی امت پر اندیشہ ہے وہ منافق ہے جس کی زبان طرار ہو، کسی حالت پر غرہ نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور اسی بنا پر ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ اپنے دینی بھائی کی ملاقات کو گئے اور ان سے کہا کہ بھائی صاحب آؤ اپنے متعلق علم الہی پر ہوئے کہ خدا جانے انجام کس حالت پر مقرر ہے۔ ان بزرگ نے کتنی اچھی بات کہی، واقعی میں وہ ایک عارف خدا تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن چکے تھے کہ ایک شخص تم میں جلدیوں کے کام کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان دو ہاتھ سے زیادہ فصل باقی نہیں رہتا کہ دفعتاً اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی شقاوت اس کو پکڑتی ہے، بس وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح تم میں ایک شخص دوزخیوں کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان دو ہاتھ سے زیادہ فرق نہیں رہتا کہ سعادت اس کی دستگیر بنتی
اور نظر سے قبل سچی توبہ کرا دیتی ہے، پس وہ جنتی بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر اس کو نہ دیکھتا تو صدمہ ہجر میں یہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اگر کوئی یوں کہے کہ خدا کو کس طرح دیکھتے ہو تو میں جواب دوں گا جب بندہ کے قلب سے مخلوق نکل جاتی ہے اور اس میں سوائے حق تعالیٰ کی کوئی نہیں رہتا تو حق تعالیٰ جس طرح بھی چاہتا ہے اسے اپنے آپ کو دکھاتا اور اس کو مقرب بناتا ہے۔ جس طرح اس کو دوسری چیزیں ظاہراً دکھائی دیتی ہیں اسی طرح اپنے آپ کو اسے باطناً اس طرح دکھاتا ہے جیسے شب معراج میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ذات دکھائی۔ جس طرح بندہ خواب میں اس کی ذات کو دیکھتا ہے اور اس کے قریب ہوتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے، اسی طرح کبھی بیداری میں بھی اس کا قلب اس سے باتیں کرتا ہے۔ حضرت صاحب نے درجہ حاصل سے رات کی پوری رات اب کوئی رو رہے سر اور فرما رہے سر اس دفعہ چھوڑ دیں، اس دفعہ معاف کر، اس دفعہ معافی دے دیں۔ پنجاب اور پنڈی اسلام آباد اور اتنی بچت ہو گئی لیکن پہاڑا مل جا کے سختی ہو گئی، پوری رات رونے دیا اور ایک کئی التجا سے اس دفعہ معاف کر، اس دفعہ چھوڑ دے۔ اکثر رات کو لی ہم ساری رات گفتگو فرمائے، جس وقت بھی دیکھا حضرت صاحب کو سوئے ہوئے نہیں دیکھا، مشغول ہے۔ پہلے بھی عرض کیا کہ ایک شخص آیا کہ میرا حضرت صاحب آپ بھی ذکر کرتے ہیں، آپ مسکرا پڑے، کیونکہ ذکر اس کے لیے ہے جو غائب ہو، جو مشاہدہ میں ہو اس کو بھی ذکر میں۔ آپ میرے سامنے بیٹھے اور میں پکاروں لیاقت صاحب لیاقت صاحب، میں جب میں اور آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے پھر یہ مشاہدہ ہے۔ حضرت صاحب کی کہہ دی گزرا آخر وہ مشاہدے کا آپ مسکرا پڑے، ہمارے وقت چیزیں کری ذاکر اور مقبول آمنے سامنے، کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا۔ حضور یہ اپنے جتنا بھی حضور کا بعد ہے کہ آپ کے احوال ہے جو آپ پر بیت چکے اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر عنایات فرمائی اس کو آپ نے بعض میں تذکرہ فرمایا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ تیرا واز اگر دل سے ہوگا تو اگلے کے دل پر اثر کرے، اور تیرا واز اگر زبان سے اور حلق سے اوپر ہوگا اس کے اگلے کے دل پر اثر نہیں کرے گا۔ تو حضور نے جو کچھ بھی فرمایا اپنی آپ بیتی بتائی کہ یہ میرے ساتھ بیتا اور تم بھی اگر اس راستے پر چلنا چاہتے ہو ایسا کرو، اور ایک وقت آئے گا وہ تم کو قبول فرما دے گا۔ یہ ریا اور نفاق اور خواہشات اور لذات یہ ایک طرف اٹھانی پڑے گی، اور صدق تھوڑا سا صدق ہی لے آؤ۔ چلنا تمہارا کام ہے، منزل پر پہنچانا اس کا کام۔ من جاء فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستوں پر چلا کرتا ہے ہم ان کو اپنی منزل پر پہنچائی ہدایت نصیب فرمائی دیا کرتے ہیں۔ لیکن پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام آپ کہیں کا بھی ارادہ کریں، مدینہ منورہ کا ارادہ کریں کہ مدینہ منورہ جانا ہے، آپ بیٹھ جائیں گھر میں، ساری عمر نہیں جا سکتے۔ آپ نے گھر سے پہلا قدم نکالا آپ پہنچ گئے، پہلے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پھر گاڑی پہ سوار ہوئے، پھر جہاز پہ بیٹھے، پھر ادھر اترے، پھر دوسری بس گاڑی پہ بیٹھے، مدینہ منورہ۔ اور جس نے پہلا قدم نہیں اٹھایا، پہلا قدم اٹھانا ہمارا کام ہے اور پہنچانا مالک کا کام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تو چل اس راستے کی طرف چل اور خیال کرنا تو وہ تجھ سے تمہارا زیادہ مشتاق ہے۔ دنیا میں تو آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، کتنی بھی کر لیں، کچھ مل جائے گا کچھ نہیں ملے گا۔
شاید نہ بھی ملے اور شاید مل بھی جائے اور شاید نقصان بھی ہو جائے، لیکن جب اس کے راستے کی طرف چلیں گے تو ہر قدم پر وہ رہنمائی فرمائے گا، ہر قدم پر وہ نواز کر بھیجے گا، لیکن وہ بھی ہے کہ اپنا بھی خیال رکھنا ہے، ہر قدم پر ہر عمل کا خیال کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کوشش کر کہ یہ نہ ہو کہ خاتمہ بالایمان نہ ہو۔ اللہ 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 اکبر۔ روایات میں ہے کہ ایک شخص نے، ایک عورت تھی، اس نے بلی پالی ہوئی تھی اور عابدہ زادہ تھی، رات ساری جو ہے نفل پڑھتی اور دن کو روزہ رکھا کرتی، ایک بلی پال رکھی تھی، اس کو باندھ دیا اور وہ بھوکی مر گئی، بھوکی پیاسی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں بھیج دیا، یہ روایات میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت تھی جس کا پیشہ ہی جسم فروشی تھا، جا رہی تھی تو دیکھا کہ کتے کا پلہ پیاس سے بلبلا رہا، اس سے راہ نہ گیا، قریب ایک کنواں تھا، ڈول بھی نہیں تھا، اس نے اپنے اوڑھنی اتاری اور جوتا اتار کے اس کا ڈول بنایا، کنویں سے پانی نکالا، اس کے منہ میں ٹپکایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی اور اس کو جنت میں بھیج دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ بھی خیال کرنا، یہ انسان کامیاب وہی ہے جو چاروں طرف سے چکنا رہے، کسی فعل میں بھی خدا کی مرضی کے خلاف کوئی چیز عمل نہ ہو۔ آپ کوئی بھی ہانڈی پکا لیں، کوئی چیز بنا لیں، کوئی پرزہ بنا لیں، گاڑی چلا لیں، اگر ایک پلگ بھی تھوڑا سا شارٹ ہو جائے اور کسی جگہ سے ایک چھوٹی سی تار، بالکل باریک سی تار اتر جائے، چھوٹا سا فیوز ہوتا ہے، وہ فیوز ہی اگر اڑ جائے تو پوری کی پوری گاڑی جو ہے بند ہو جائے، نہیں کر سکتے۔ اور ہانڈی میں تھوڑا سا نمک کم ڈال دیں، پوری ہانڈی کا ذائقہ، دم تھوڑا سا زیادہ لگا دیا، ہانڈی جل جائے گی۔ یعنی ہر طرف سے آپ نے چکنا رہ کے خیال کرنا ہے کہ کہیں کوئی عمل میرا فعل الہی ہو یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تھا، اور مر لے بس۔ تو یہ مخلوق کی جو تعلق ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اکثر یہ مشہور ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، حقوق اللہ معاف، حقوق اللہ بھی اللہ چاہے تو معاف کرو۔ ایک نماز جو جان بوجھ کر چھوڑی جائے 80 سال جہنم میں رہنا پڑتا، ایک نماز کے بدلے، اور سال ہر سال ہی چھوڑتے چلے جائے، پھر کہیں گے وہ غفور الرحیم ہے۔ کبھی کبھار بات قضائے بشری ہے، کوئی سفر میں پھنس گئے، کوئی بیماری آ گئی، تو ایسے حالات ہیں کہ نہ آپ کے پاس جگہ ہے نماز پڑھنے کی، نہ حضور کی جگہ ہے، اور نہ کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے، نہ آپ کی طاقت و قوت ہے کہ آپ اس کو ادا کر سکیں۔ کبھی زندگی میں ایک آدھی بار، 2 بار، 4 بار ہوا، کیونکہ ہمیشہ آپ کا معمول ہے۔ قبر میں یہی ہے نا سوال ہونے ہیں، تو آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کا سوال ہوگا، سنتے آ رہے ہیں نا قبر میں بھی سن، لیکن کسی نے بتایا وہ کیا سوال ہے؟ میں آپ کی زبان مبارک سے سنا قبر میں بتاتے ہیں، مسیحدار کی بتیں گے، فرشتے آ جائیں گے، اور سب سے پہلا سوال جو ہوگا نا قبر میں، وہ نماز پڑھی، وہ کیسے ہوگا؟ اس کے دل میں خیال ڈالا جائے گا کہ ابھی تو نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، ابھی مان ربوں کا سب سے پہلے اس کے دل میں یہ خیال ڈالا جائے گا کہ تو نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی، اور قبر میں اس کو منظر دکھایا جائے گا کہ بالکل سورج ڈوبنے کے قریب ہے،
ابھی 5-10 منٹ میں سورج ڈوب گئے، فوراً وہ بولے گا محلن محلن مصلی یا صلاۃ العصر، ٹھہرو ٹھہرو ابھی میں نے نماز عصر نہیں پڑھی۔ اس کو یہ بالکل خیال نہیں کہ میں مر چکا ہوں، خبر میں دوبارہ ڈال کے تو سوالت نہ ہوں تو محلن محلن مصلی یا صلاۃ العصر، ٹھہرو ٹھہرو میں نے ابھی نماز عصر ادا نہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ نہیں، دنیا سے آ چکا ہے، نماز پڑھی اب تجھ پر ختم ہو، یہ تیرا امتحان تھا۔ پھر پوچھا جائے کمانڈر بولتا ہمارے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو دنیا میں وہ کہتا رہا، جو خیال کرتا وہ اس وقت اس کی زبان سے وہی کچھ، جس طرح یہاں کی بے قراری زبان سے نکلے گی۔ یعنی اگر وہ نمازی ہے اور نمازی کے لیے نماز چھوڑنا موت ہے، اور بے نمازی کے لیے زبردستی نماز پڑھنا موت ہے۔ مشہور ہے کہ ایک شخص آقا اور غلام جا رہے تھے تو غلام نے کہا میں نے نماز پڑھ لی۔ والد صاحب واسطے دعا کرتی ہے کہ والدہ واسطے اور تو تسی تو 5 سال بعد آیا سارے کول بات بولیا نہیں کوئی بات نہیں، میں چکر دیکھنی چاہیے جدید صاحب کا جانا ہے میرے والد صاحب کوئی بات نہیں۔ شاہ جی انوبار لے جاتے، شاہ جی انوبار بات دیکھ کے نہیں چلتا دو کمرہ دے جو آپ کا میں تیرے کو ریا نہیں جانا، تو مجبور ہے، یہ نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے دیا مجبور وہ دیکھنا جواب میں ہاں آقا اور غلام جا رہے تھے، غلام کہنے میں نماز پڑھ لی، کہا کہ جا چلا جائے، گیا تسلی سے وضو کیا، نماز پڑھی، کہنے لگا کہ جلدی کر، کس چیز نے تجھے اندر بٹھا دی، کس نے تجھے اندر بٹھا دیا، تو آ ہی نہیں رہا۔ کہنے لگا جس نے تجھے اندر نہیں آنے دیا اس نے مجھے اندر بٹھا دیا۔ وہی مجھے اٹھا کے رکھ رہا ہے جس نے مجھے توفیق نہیں دی، تو اندر ہے۔ جو نمازی ہوا کرتا ہے اس کے لیے نماز کا چھوڑنا موت زیادہ اتنی شدید نہیں جتنی اس کی نماز کا چھوڑنا جو ہے نا۔ میں نے اکثر سفر صاحب کے ساتھ میں گاڑی میں ہی چلاتا اور سب ساتھ ہوتے، اور کبھی وقت تنگ ہو جانا تو میں نے بڑی بڑی ڈانٹ سنی ہوئی ہے، تو انہیں کیوں نہیں خیال رکھا یہاں پہ مسجد یا کوئی ایسی جگہ، کوئی پیٹرول پمپ ہے جہاں پہ نماز ادا ہے، جانے لمبے سفر کوئی درمیان میں نہیں جگہ ہے، اور آپ کی بے قراری دیکھنے کے لائق ہوا۔ اس وقت آپ شدید غصے میں، کیوں تو نہیں خیال کیوں نہیں کرتا، دائیں بائیں دیکھ، فوراً دیکھ کس جگہ چاہیے، یہ تو مار رہا ہے، یہ زیادہ یہ فلاں ہے، ادھر پتہ کر دے گا نماز کو خلا دیں۔ اور جو اکثر دیکھیں گے یہ انسان زبان میں کرتا ہوتا ہے، اثر کے قریب بات آ جائے گا، یہ آزمائش ہو جاتی ہے، آزمائش شرط ہے۔ جو شخص تو نمازی ہے وہ وہیں پہ اثر کی اذان ہوگی زبان کو بند کرے گا یا کپڑا ڈالے گا یا ہمسایہ کو بتا کے نکل جائے گا، اور جس کو نہیں کیا ابھی پڑھ لیتے ہیں ابھی پڑھ لیتے ہیں، اور اثر کا وقت سب سے زیادہ تنگ ہوا تھا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیانی صلاۃ الوسطی، کیونکہ اس نماز کا وقت انتہائی قلیل ہوا۔
آپ نے تھوڑی سی دیر کی اور اس واسطے بھی فرمایا گیا کہ تمہارا دار و مدار کی چیزیں ہیں، قبر میں جب جاؤ گے تو تمہارا اسی پہ دار و مدار ہے۔ اگر اس میں تم کامیاب ہو گے تو باقی نمازوں میں بھی کامیاب ہو گے۔ تو سب سے پہلے سوال یہی ہوگا، اور وہ خاموش سوال منظر دکھایا ہے اور آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا، اب یہ کوئی بتانے والا ہی بتا سکتا ہے۔ فقیر اور درویش بتا جیسے شب معراج میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات دکھائی، جس طرح بندہ خواب میں اس کی ذات کو دیکھتا ہے اور اس کے قریب ہوتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے، اسی طرح کبھی بیداری میں بھی اس کا قلب اس سے باتیں کرتا ہے اور وہ اپنے وجود کی دونوں آنکھیں بند کر لیتا ہے اور ہستی سے فنا ہو جاتا ہے۔ تب اس کو ظاہری آنکھوں سے دیکھتا ہے جیسے کہ وہ ہے، اور اس کو ایک دوسرا مضمون بھی عطا کرتا ہے جس سے وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کے قرب کو دیکھتا ہے، اس کی صفات کو بھی دیکھتا ہے، اپنے اوپر اس کے انعامات اور فضل و احسان اور لطف کو دیکھتا ہے، اس کے حسن سلوک اور حمایت کو دیکھتا ہے، جس کی شان بندگی اور معرفت متحقق ہو جاتی ہے۔ نہ یوں کہتا ہے کہ مجھے اپنی زیارت کرا دیجیے اور نہ یہ کہ مجھے اپنی زیارت کرائیے، نہ یہ کہ مجھے کچھ دو اور نہ یہ کہ مجھے نہ دو۔ وہ فانی اور مستغرق ہو جاتا ہے کہ کسی درخواست کا اس کے ہوش ہی نہیں رہتا، اور اسی لیے ایک بزرگ جو اس مرتبہ پر پہنچے ہوئے تھے کہا کرتے تھے کہ مجھ پر میری طرف سے ہے ہی کیا۔ اور انسان غور کرے کہ جب اس دنیا میں وہ آیا تھا اس کا اپنا کیا تھا؟ بے لباس آیا تھا، لباس بھی دوسروں نے پہنایا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، ماں نے دودھ پلایا، بستر دیا، پرورش کی، کیا تھا اس کے پاس؟ اب جتنا کچھ بھی دیا ہوا ہے، اگر وہ دودھ ماں نے پلایا، وہ دودھ کہاں سے آیا؟ خالق کو مالک نے بھیجا نا۔ جب پیدا نہیں ہوا تو کیا وہ دودھ پہلے تھا؟ لیکن جب آیا اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کا انتظام، جو ہی دنیا میں آیا اللہ تعالیٰ نے دودھ کو بھی ساتھ ہی دے دیا، اور پھر آگے بڑھ کر دوسروں نے، ماں باپ نے، بہن بھائیوں نے، عزیز اور رشتہ داروں نے تحفے دیے، وہ کپڑے پہنائے، پھر آہستہ آہستہ کھانے کی چیزیں عطا فرمائی، پھر ماں باپ نے تربیت کی، تعلیم دی، اس قابل بنایا کہ وہ خود کو مار کے کھا سکے۔ لیکن اگر وہ غور کرے تو اس کے پاس اپنا تھا کیا؟ حتیٰ کہ تن کے کپڑے بھی نہیں تھے، اور جاتے وقت کیا ہوگا؟ جاتے وقت بھی وہ تن کے کپڑے دوسرے ہی پہنائیں گے، وہ جو لباس ہے اس کو ختم کر کے وہ ایک سفید لباس لٹھے کا لے آئیں گے، وہ پہنا کے، آتے ہوئے کچھ نہیں تھا اور جاتے ہوئے بھی کچھ نہیں، اور وہ نکلنے کی دیر ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ ابھی وہ اربپتی ہے اور مرنے کے بعد اس کا کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ وارثوں میں منتقل ہو۔ اس کا کیا ہے؟ اس کا وہی ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں اپنے ماں باپ پر، اپنی اولاد پر، اپنے دوستوں اور عزیزوں پر اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کیا، کہ مجھ پر یہ فرض تھا، میرے زیر کفالت ہے یہ،
اور اللہ کی رضا کے لیے میں ان پر خرچ کر رہا ہوں، وہ ساری کا سارا آگے۔ اور یہ ہے کہ انسان کسی غریب کو بھی دیتا ہے، کسی دوسرے کو بھی دیتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ انسان جو اپنی اولاد پر خرچ کر رہا ہے یہ بھی اس کا پورا پورا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ بھی اس صدقے سے بڑھ کر ہے جو اس نے اپنی اولاد، بیوی، بچوں پر، ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر خرچ کیا، حالانکہ وہ صاحب حیثیت ہے لیکن ان پر خرچ کیا، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پورا پورا اجر دوسروں سے بڑھ کر عطا فرمائیں گے۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ، قریبی پہلے حقدار ہے، مسکین دوسرے غیر جو ہے۔ انسان اگر غور کرے اپنا ہے تھا کیا اور جاتے ہوئے کیا ہوگا، نہ آتے ہوئے کچھ ہے اور نہ جاتے ہوئے کچھ ہوگا، اس درمیانی عرصے میں جو کچھ بھی اس نے اللہ کی راہ میں بھیج دیا وہ بھیج دیا۔ ایسا بیگم کرانا روم کو ایک مثال فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص دریا میں چکولے کھاتا ہوا ڈوبتا تیرتا زندگی اور موت کی کشمکش میں ساحل کے کنارے لگا، انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو کوئی پتہ نہیں زندہ پیدا ہوگا بھی کہ نہیں۔ ساحل پر آیا، آگے دیکھا تو کچھ بندے کھڑے ہوئے تھے، ہاتھوں میں آگ پکڑے ہوئے تھے، اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، خوش آمدید کرا اور کہا کہ آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ بڑا متعجب ہوا، میں بادشاہ ہوں؟ بالکل آپ بادشاہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ سے کیا بات کی، یہ ہاتھ ہیں، یہ پاؤں ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ زبان ہے، یہ جسم ہے، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، انسان کو دی گئی ہے، انہی سے وہ سارے کام کرتا ہے، نیکی بھی انہی سے ہی کرتا ہے اور بدی بھی انہی ہاتھوں سے ہی کرتا ہے، انہی پاؤں سے کرتا ہے، انہی نگاہوں سے، اسی زبان سے ہی بدی کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ آیا، کچھ بھی ہوا، متعجب بھی ہوا، تھا دانا جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہر چیز کے دونوں رخ دیکھا جائے، ایک رخ کو کبھی بھی نہ دینا ہے تو اس کے ساتھ راز بھی ہے، جوانی ہے تو جوانی کے ساتھ بڑھاپا ہے، زندگی ہے اور زندگی کے ساتھ موت بھی ہے، ہمیشہ دونوں رخ پر غور کیا اور سارے کا سارا قرآن میں موجود۔ افلا یتدبرون القرآن، تم اس قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ پیدائش سے پہلی پیدائش اور بچپن اور جوانی اور بڑھاپا اور بڑھاپے کے بعد جو ہونا ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ کمی کس کی ہے؟ کمی نہیں اپنی ہے۔ کیوں نہیں غور و فکر کیا؟ تم اس قرآن پر کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ تو دانا تھا، اللہ نے عقل دی۔ پوچھا جو پہلا بادشاہ تھا اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا جی کہ جو پہلا بادشاہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا ایک مدت ہوتی ہے، ایک مدت کے لیے ہم اپنا بادشاہ مقرر کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ فلاں جزیرہ ہے وہاں چھوڑ آتے ہیں، وہاں نہ کوئی کھانے کو ہے، نہ کوئی رہنے کو مکان ہے، درندے یا چیز پھاڑ کر اس کو ختم کر دیتے ہیں، قبر میں ڈالا ہوا عقل مند تھا۔ اس نے کہا کہ میں جو حکم دوں گا مانو گے؟ گاؤں بادشاہ ہے، بالکل پورا پورا آپ کا حکم مانے، انہی ہاتھوں کو انہی پاؤں کو اس کتاب میں لگا دیں، جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس کو آخرت میں بھیجے جتنا بھیج سکتے ہیں۔ اس نے حکم دیا یعنی اس مملکت میں آیا ہوں اس کے درخت کاٹو اور فلاں جزیرے میں جا کر وہاں پہ ایک نیا مال تیار کرو، اور شہر کے جو جتنے تاجر ہیں ان کو حکم دیا کہ جاؤ اس جزیرے میں جا کے دکانیں کھولو، آدھا مال ادھر رکھو آدھا مال ادھر لے۔ وہاں جا کے انہوں نے دکانیں کھولی، بازار بن گئے، مال تیار ہو گئے، مکمل آبادی ادھر بھی ہوگی۔ وہ آ گئے کہنے لگے آپ کی مدت ختم ہوگی، دیکھا میں پہلے ہی تیار رکھا۔ حضور کی بلایا خواجہ حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ نے
آخری 7 8 10 سال فرماتے تھے کہ میں تو بالکل تیار ہوں گاڑی کا انتظار کر رہا ہوں، سامان کی گٹری باندھی ہوئی ہے اور اسٹیشن پہ بیٹھا ہوں گاڑی کا انتظار کر رہا ہوں کب آئے اور کب سوار ہو کر میں پیا کے دیش میں میں تو تیار بیٹھا ہوں. یا کسی کو کہو کہ تمہاری موت آنے والی ہے تو وہی جائے گر جائے گا. جب پھانسی لگتی ہے نا تو ادھر بتاتے ہیں کہ وہ تقریباً وہ تختہ دار تک نہیں پہنچ سکتا، بعض راستے میں ہی مر جاتے ہیں خوف سے. حضور فرمانے لگے کہ میں تو اتنے عرصے سے گزار رہا ہوں. میری مثال اس شخص کی ہے جو گٹری باندھے ہوئے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا ہے اور گاڑی کا تو میں پیا سے ملنے کا بڑا رشتہ ہے. اس نے کہا کہ میں پہلی تیار ہوں. اٹھا اس جزیرے میں بھیج دیے، جا کے اس تخت پر بیٹھ کے آدھے غلام بھی بھیج دیے، شہر بھی آباد کر دیا، مال بھی تیار کر دیے اور میں جا کے حکومت کرنے اور ایسی حکومت کرنے لگا کہ جس کی مدت بل تو شروع حیات دنیا والآخرۃ خیر. تم یہ دنیاوی زندگی پر انحصار کر لیا، جو کچھ بھی ہے یہی کچھ ہے. نہیں والآخرۃ خیر. وہاں کی نعمتیں، یہاں پہ ایک درخت دیکھ لیں، پہاڑوں پہ چلے جائیں 100 فٹ کا درخت دیکھ لیں گے، آپ کہیں گے اللہ اتنا بڑا درخت 100 فٹ کا درخت ہے. وہاں فرماتے ہیں کہ آپ نے سبحان اللہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت لگا دیا. اب اس درخت کا سایہ کتنا ہے؟ 500 سال عربی گھوڑا دوڑتا رہے. عربی گھوڑے کی رفتار تقریباً 100 میل کے برابر ہے، 100 کلومیٹر نہیں، 100 میل کے برابر ہے. 500 سال وہ گھوڑا دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. وہاں کی والآخرۃ خیر. وہ خیر کیا ہے؟ یہاں تو اٹھ کے بازار سے کوئی چیز لا کے اس کو تیار کر کے جانی ہے نا، تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خیال آ گیا درخت کا کسی چیز کا، پھل خود چل کر اپنے پاس آ گیا. آپ نے اتارا، اس کو کھایا. اور آپ نے کوئی بھی چیز کھائی ہے، پھل کھا لیا، یہ گوشت کھا لیا، کسی قسم کا مشروب پی لیا، اس کا آپ کو ایک ذائقہ آئے گا. اس پھل میں، اس کھانے میں، اس مشروب میں 70 ذائقے ہوں گے. آپ کی زبان پر 70 ذائقے آئیں گے. یہاں آپ نے کون سا چورسام لے لیا، مالٹا لے لیا، انور لے لیا، اس کے ہاتھ کے علیحدہ علیحدہ ذائقے ہیں. مالٹا لے لیا، موسمی لے لیا، کدو لے لیا، فروٹل لے لیا، ہر ایک کا ایک. وہاں ایک ہی پھل کا 70 ذائقے پر چل کر وہ آ جائیں گے. پھر کھانے کے بعد پیٹ میں ادھر گرانی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ بچے یا پیٹ خراب ہو جائے یا نہ موافق آئے. اور وہاں کیا ہوگا؟ خوشبودار ڈکار آئے گا. بل تو سیرون الحیات دنیا. تم نے دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ کے جو کچھ تھا یہیں پہ ضائع کر کے اب جا رہے ہو خالی آپ. حالانکہ والآخرۃ خیر. اور خیر کیا ہوتی ہے؟ خیر اس کو کہتے ہیں کہ جا اب تو اس سے پریشانیاں ختم، دکھ مصیبتیں پریشانیاں ہر چیز ختم. خیر اس کے لیے کسی کو کہیں نا کہ یہ معاملہ پتہ خیر حل ہو جائے، میں جانوں اور یہ خیر ہے. اب خیر ہی خیر ہے. اور خیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب تو اس سے کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی رنج غم قریب نہیں آئے گا، کیونکہ لفظ خیر مل گیا. اور خیر دوسرا کیا ہے کہ یہاں کے مقابلے میں ہم نماز ہی پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب. بہترین چیزیں جو دنیا میں وہ بہترین اور اچھی چیزیں ہیں یہ اللہ وہ عطا فرما. اور جو آخرت میں، آخرت تو ساری جنت ہے ہی اچھی اچھی، دوزخ بھی ہے نا، وہ اچھی نہیں ہے نا. دنیا میں بھی اچھی اور آخرت میں بھی اچھی. اور اچھی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا مہمان خانہ.
جو اپنے بندوں کے لیے خاص طور پر اس نے اپنے فرما برداروں کے لیے اپنے خاص مہمانوں کے لیے بنا کے رکھا اور ساری عمر یہ مانگتا رہا، دن کو بھی رات کو بھی سردی میں بھی گرمی میں بھی وہ انہیں کو مانگتا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مانگے اور مانگے، ہاں غلطی نہ کرے۔ جب وہ فرما رہے تو اس عورت نے بلی پال کے رکھی، مر گئی تو رکھنی چاہیے۔ اور اگر غلطیاں کرتا بھی رہا لیکن اس کی رضا کے لیے اس نے ایک مخلوق خدا کو پانی پیا، اور مخلوق خدا بھی کون تھی؟ کتے کا بچہ، جو گیلا کپڑوں سے لگ جائے تو کپڑے بھی پلید ہو جائے، لیکن تھا کیا؟ مخلوق خدا۔ انسان کو ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، چار طرف نگاہ رہے کہ میری وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے اور میری وجہ سے کسی کو راحت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اتباع جو کہ پڑھا سنا گئے عمل کی توفیق عطا، اعمال میں اخلاص نصیب اور ان اعمال کو قبول کرنا۔ اللہ منا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔